ایک بار پھر آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان عوام سے براہ راست مخاطب ہیں۔ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی میں پی ایم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی سن رہا ہوں۔ جی پرائم منسٹر صاحب، میرا بچہ 5 سال کا ہے جسے تھیلیسیمیا ہے۔ میں اس کے علاج کے لیے ساتھ پروگرام پر بھی اپلائی کر چکی ہوں، مگر اس کا رپلائی نہ جانے کب آئے گا۔ میرے بچے کو علاج کے لیے امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں اپنا گولڈ سیل کر چکی ہوں، 2 دفعہ کراچی جا چکی ہوں، مگر اتنا ایکسپینسو علاج میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز میرے بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے میری ہیلپ کریں۔ جی، یہ تھیلیسیمیا کا بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن ماں باپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور مجھے اس کا پورا ایکسپیرنس ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کا نوٹ کر لیں گے، آپ کو جو بھی ہم کر سکے کریں گے جی آپ کے لیے۔ جی پرائم منسٹر صاحب، اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا، انہوں نے بھی بتایا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سے۔ یہ سوال سوشل میڈیا پر ایک نہیں کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے اس پہ کیسے قابو پائیں گے؟ مہنگائی جو ہے اس سے ہمارے بہت برے حالات ہیں، اور ہمیں آپ میں امید تو نظر آتی ہے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی۔ میں اپنی قوم کے سامنے پہلے بھی اس کے بار بار جواب دے چکا ہوں۔ دیکھیں، یہ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے، مہنگائی کے اوپر، اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، یعنی یہ ایک عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں، جو کہ مزدور ہیں۔ اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی۔ میں کبھی بھی ایک قوم کو، اگر آپ نے جائزہ لینا ہو نا کہ قوم کتنی سویلائز ہے، مہذب معاشرہ کیا ہے، تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے، اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ سب سے بڑا رائے ہے، کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے، زرعی اصلاحات صحیح کریں، کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے۔ جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی۔ اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ ہمارا جو تقریباً 65% کسان ہے وہ 5 ایکڑ کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے۔ تو چائنا نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر سکیں، پیداوار بڑھا سکیں، تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں۔ ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں، ٹرینڈ ورکرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے، یہ چھوٹے کسانوں کو۔ پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد، ان کو سبسڈائز، ان کو کم خرچوں پہ کھادیں دے گا، ان کو کریڈٹ دے گا، جو ابھی وہ آڑتی کے پاس جانا پڑتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائیں، یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں۔ تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گی۔ اگر ہم گندم کی پیداوار 10% بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے ہی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے۔ تو میں لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی، 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی۔ باہر گندم زیادہ مہنگی تھی، اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو، یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو۔ دوسری چیز، یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل، یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے، اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس میں کولڈ ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر وہ ڈائریکٹ یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے، وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے۔ اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں
وہ تو باہر سے آتی ہے. اور ادھر کیا ہوا ہے, جون 20 سے لے کے مئی, اس سال کی مئی تک, یعنی پچھلی جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً 1 سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی. یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا, کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی, ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے, جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے 1 سال میں. پھر پام آئل, یہ جو گھی مہنگا ہو گیا, گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام آئل پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی, تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں. پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے. پھر یوریا اور ڈی اے پی, یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں, وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے اسی وقت میں. ہم نے صرف 16% بڑھایا ہے. کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے, اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو, ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے, کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے, ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں, اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں, اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے. زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے. یعنی جتنی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہیں, کروڑوں درخت لگایا ہم نے, اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے, اور بھی اس کے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ایک چیز آپ سے درخواست یہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کال نہیں ملتی, وقت کم ہوتا ہے. آج ہم نے یہ کیا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہماری یہاں پہ پی ایم آفس کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی, اور آپ کی جو بھی شکایات ہوں گے یا آپ کی کنسرنز ہوں گے ان کو وہ نوٹ کر لیں گے اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں وحید احمد بات کر رہا ہوں, لاہور میں ابھی موجود ہوں. اور میرا تعلق اور پاکستان فوڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن سے ہے, اور سبزی اور پھل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2019-20 میں 12.5% انکریز کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کیوں کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے. بات یہ کہ یہ باتیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ. ابھی میں بات بھی سن رہا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی کہ جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی. اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ہماری لوکل جو پرائس ہے وہ بھی کم ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن 10 سال کا پلان بنایا ہے, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آج $730 ملین کی ہے, اس کو کس طریقے سے 2 سال میں 1 ارب, 5 سال میں 2.5 ارب اور 10 سال میں کس طرح 6 ارب, اور لوگوں کو جاب جنریشن بھی ادھر ہوگی. اتنا ایگریکلچر میں اپارچونیٹی ہے جاب جنریشن میں, دوسرے سیکٹر میں نہیں ہے. تو ابھی ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں, مگر ہماری فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی باسکٹ بہت چھوٹی ہے. ہمیں پروڈکٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس سے کیا ہوگا, ہماری ہیل جب بڑھے گی. میں آپ کو مثال مینگو, اگر پاکستان میں 1 ایکڑ میں ہم 3.5 ٹن نکال رہے ہیں, دنیا 15 سے 20 ٹن نکال رہی ہے. سیب جو ہے 1 ایکڑ میں جو ہم اپنا 1 ٹن نکال رہے ہیں, دنیا اس میں 10 ٹن نکال رہی ہے. ہم بہت پیچھے دنیا سے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائٹیز پہ کام کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں, اور ہم نے
अपने कॉर्वेट्स में 2019-20 में जो हमें प्रॉब्लम थे एक्सपोर्ट के, इतने बड़े इशू थे, एयरलाइन के इशू थे, बॉर्डर के इशू थे, मगर हमारी मिनिस्ट्री ने मदद करके मसले हल किए और हमने अपने एक्सपोर्ट 12.5% इंक्रीज किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पाकिस्तान। जी आपकी जो ये बात आपने कही कि रिसर्च करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान में और कौन से हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। अब देखें ना, जैतून है, अब ये हमें क्यों नहीं समझती कि हमारे मुल्क में जितनी जैतून की पोटेंशियल है हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बेहतरीन ऑयल है, जैतून का जो तेल है वो महंगा सबसे ज़्यादा है वो। तो अब एकदम फैसला पख्तूनख्वा में हुआ और अब ये सारी जगह जैतून लगना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जैतून एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक जो सब्जियों में जो सबसे, जिसको किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं, वो है एवोकाडो। अब पाकिस्तान में बेहतरीन जगह है एवोकाडो लगाने की। मैंने अपने घर में लगाए हैं, तो मैं तो हैरान हो गया कि जिस तरह के वो एवोकाडो हो गए हैं। अब हम ये सारी जगह लगा सकते हैं। वो सबसे महंगा फल है, वैल्यू एडेड है, हम ये बेच सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे, हम कोई चीज़ भी उगा सकते हैं। यानी दुनिया में जो चीज़ें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कोई चीज़ इंपोर्ट करने की। मसला ये है हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब हम पूरी तरह इन चीज़ों के, मसलन शुगर बीट है, ये एक शुगर केन को कई जगह पे रिप्लेस कर सकती है, पानी भी कम लेती है, कम टाइम में तैयार हो जाती है। और हम जब गन्ना है वो ज़्यादा महंगा है, उसके पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ड्यूरेशन लंबा है, कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इंशाअल्लाह हमारा पूरा काम हो रहा है कि अगर हमने अपने लोगों को, हमारी बढ़ती हुई आबादी है, इनको खिलाना है, तो नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, नई सोच आनी पड़ेगी। और फिर इसमें रिसर्च, जो आपने असल बात की कि हमारा अच्छा भला एक वक्त पे फैसलाबाद की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो बड़ी मानी जाती थी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम था। आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च भी ख़त्म हो गई, सीड डेवलपमेंट पे, बीजों के ऊपर भी काम नहीं किया। हिंदुस्तान में वो साथ वाला पंजाब है, वहाँ वो ज़्यादा पैदावार है, उनकी हमारी कम है। हम हिंदुस्तान वाली पैदावार ले आए तो हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और भी चीज़ें। सो एनीवे, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है सोशल मीडिया पे एहतसाब के हवाले से, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं मैसेजेस जो भी हों इधर ऑफिस में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात करनी। जी आयशा बोलें। जी खान साहब, पहली बात तो ये कि आपकी आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, उनके इवन बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो इकदाम कर रहे हैं हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन मसला इतना बड़ा है कि कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं बेवा हूँ, मेरी वालदा भी बेवा है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है। 3 साल का मेरा बेटा है। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया DHA रैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया, SSP का भाई था। शेख उमर साहब ने मेरा 2020 में दिसंबर में मेरा कब्जा छुड़वाया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे, लेकिन वो बंदा नतीजे में मुझे 5 लाख का मकरूज करके चला गया। शेख उमर साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं, और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताएं, बच्चे को पालूं, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं? कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए, मैं क्या करूं? और कम से कम सोसाइटी इतनी बड़ी है, उसको इस चीज का पाबंद बनाएं कि जिस तरह अस्करी सोसाइटी वो रेंट के मामलात को देखती है, तो ये भी रेंट के मामलात देखे। और कम से कम आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मैं आप यकीन करें, कोविड में कोयटा से लाहौर पूरा 1 साल में हॉस्टल में ख्वार होती रही। पूरा 1 साल एक कमरे में हॉस्टल में अपनी वालदा और बच्चे के साथ में रही हूँ कि मेरा घर किसी तरह छूट जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। आपके नुमाइंदों के पास भी मैं गई, जलील होती थी मैं।
جی دیکھیں، یہ میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں، اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو انصاف کا نظام ہے، وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا. اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نا جی، میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے. انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہو نا. یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں، جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے، ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ سے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑا ہے باہر ایڈوانسڈ سویلائزڈ ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھنے کا، تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی. کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے، وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا، وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی. آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور کسی طاقتور نے، اور ہم ہیں بھی، اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے. یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولیٹکس میں آیا تھا، انصاف کی تحریک، اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے، کمزور کو اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے. یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں، ہم جو مرضی کریں. کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو معاف کر دیں، نہیں تو گورنمنٹ کرا دیں گے. یہ بھی وہ شوگر مافیا ہے، انہوں نے کہا جی ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے. وہ انہوں نے جب شوگر ایسوسی ایشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمتوں پر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کارروائی کرو گے. یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جد و جہد ہے. دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے، انصاف کے لیے قوم کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے، اور یہ ایک جہاد کا نام ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے، جب تک میں اقتدار میں ہوں، جب تک میں نہیں بھی ہوں، میں اس کے لیے لڑوں گا. ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے، عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی، تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا، اور ہمارے صرف 2.5 سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں، جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں، تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں. جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کرتے، ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں، تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے. ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا. اینٹی کرپشن پنجاب نے 10 سالوں میں، جو پچھلے 10 سال تھے نون لیگ کے، اس میں صرف 2.6 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. ہمارے 2.5 سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے ریکور کی ہے وہ 218 ارب روپیہ. میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے. آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا، ہم پوری آپ کی کریں گے، لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے، سب کو قانون سے ڈرنا پڑے. اور یہ ایک جہاد کا نام ہے. یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح جا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں، یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دیتے کہ عمران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے. یہ اس دور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے، لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، جرم کیا ہے، ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی.
یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم کامیاب ہوں گے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ قبضہ گروپ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے, اس لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی, انصاف ملے گا, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے. جی, جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.